اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آج کی جو آیات ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، یہ والی آیات غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بدر سے واپس تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کے جو 3 خاندان تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع، ان کے سرداروں کے سامنے آپ نے توحید بیان فرمائی، قرآن پاک کی صداقت کا ذکر کیا، نبوت اور رسالت کو بڑے اچھے انداز میں بیان فرمایا اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ تو اس میں ایک یہودی تھا کعب بن اشرف، جو ان کا پادری بھی تھا، تو اس نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ نے تو نا تجربہ کار جاہلوں کے ساتھ لڑائی کر کے فتح حاصل کی ہے، اب مسلمان اتنے دلیر ہو گئے ہیں کہ ہمیں قابو کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں کیا پتا تھا جن سے ان کی لڑائی ہوئی تھی کفار کو کہ لڑائی کیا چیز ہوتی ہے، جب آپ ہمارے ساتھ یہودیوں کے ساتھ ٹکرائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں نے تمہیں لڑائی کی کوئی دھمکی نہیں دی، میں نے صرف ایک دعوت دی ہے، اگر تم اس کو قبول کر لو تو تمہارا ہی فائدہ ہے، تمہارے پاس تورات موجود ہے، اس میں صراحت کے ساتھ میری علامتوں کا بیان ہے۔ تو یہودیوں کا یہ کردار بہت قابل تعجب ہے کہ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ کے وسیلے سے اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ دشمنوں پر فتح کے لیے، جیسے پہلے پارے میں ہم نے پڑھا تھا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اب جب آپ کو پہچان لیا، جیسے ایک جگہ ہے کہ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، کہ جب آئی ان کے پاس وہ ذات یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کو انہوں نے پہچان لیا اور اس کا انہوں نے انکار کر دیا، لیکن ضد اور تکبر کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو کہنے لگے کہ مال ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، افرادی قوت بھی ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، مدینہ طیبہ جو شہر ہے اور اس سے باہر کے جو دیہات ہیں اس میں ہمارے بڑے مضبوط قلعے ہیں، تو جب ہم سے ٹکراؤ گے تو پتہ چل جائے گا۔ تو اس موقع پر اللہ پاک نے یہ آیات نازل فرمایا ان الذین کافروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، لن تغنیا، ہرگز کام نہیں آئے گی، عنہم ان کے اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم اور نہ ہی ان کی اولادیں، من اللہ شیئا یعنی اللہ کے مقابلے میں، یعنی اللہ کی گرفت سے ان کو کوئی چیز بھی نہیں بچا سکے گی۔ اور پھر ہوا بھی ایسا ہی کہ جب یہود کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائی ہوئی تو بنو نذیر اور بنو قینقاع نے کہا کہ ہمیں نہ مارو، ہم جلا وطن ہونے کو تیار ہیں، اور یہ دھمکیاں جو دے رہے تھے کل تک، اپنے باغات، اپنی زمینیں، ہر چیز چھوڑ کر خیبر بھاگ گئے۔ البتہ بنو قریظہ نے ٹکر لی، مگر پھر انہوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے اور کافی سارے ان کے نوجوان مارے گئے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا۔ تو ان کے بارے میں پھر اللہ نے کہا کہ وَأُولَٰئِکَ، اور یہی لوگ ہم وقود النار، آگ کا ایندھن ہے، کَدَأْبِ آلِ فرعون، جیسے عادت تھی فرعونیوں کی کہ انہوں نے بھی ضد کی اور حق کے ساتھ ٹکر لی، والذین من قبلہم، اور وہ لوگ بھی جو ان سے پہلے تھے، جیسے بہت ساری قوموں کا ذکر جن کا ہم نے قرآن پاک میں پڑھا، عاد، سمود، قوم صالح تھی، پھر جتنے بھی انبیاء کی قومیں گزری، تو ان کے ساتھ بھی یہی انجام ہوا کہ جس نے بھی اللہ کے ساتھ ٹکرانے کی کوشش کی اللہ پاک نے اس کو ختم کر دیا۔ کہ ان کی عادت کیا تھی کہ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، فأخذہم اللہ، بس پکڑا ان کو اللہ نے بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، واللہ، اور اللہ شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ قل للذین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں ان لوگوں سے کافروا، جو کافر ہیں، ستغلبون، ان قریب تم شکست کھاؤ گے، وتحشرون، اور اکٹھے کیے جاؤ گے، الی جہنم، جہنم کی طرف، کہ جو مغلوب ہو جاؤ گے، یہ تو دنیا کی سزا ہے، لیکن پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کی طرف دھکیلیں گے۔ چنانچہ 8-9 سال کے بعد تمام یہود نے شکست کھائی، اور ایسی شکست کا جس کا کہ وہ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، جس طرح اللہ پاک نے فرمایا تھا اسی طرح ہوا۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةً، تحقیق تمہارے لیے ہے نشانی، فی فئتین التقطا، 2 گروہوں میں سے کہ جن کا آمنا سامنا ہوا۔ یہ بدر کی جنگ کا ہی معاملہ ہے، یہاں پر بھی اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ فئۃ تقاتل، کہ ایک گروہ لڑ رہا تھا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وَأُخْرَى، اور دوسرا کافرۃ، کافروں کا گروہ تھا، یرونہم، وہ ان کو دیکھ رہے تھے، مثلیہم، دگنا ان کو، رأی العین، اپنی آنکھوں سے، واللہ، اور اللہ، یؤید، تائید کرتا ہے،
बिनसरी ही अपनी मदद से मैं यशाउ जिसकी चाहता है। इन्ना फी ज़ालिका बेशक इसमें लइब्रतुन अलबत्ता इबरत है ली उलिल अब्सार अक्लमंदों के लिए। जंग बदर मदीना तैयबा से 80 मील दूर एक जगह का नाम था बदर। एक शख्स था, उस शख्स ने वहाँ पर एक कुआं खोदा था जिसकी वजह से उस कुएं का नाम बदर पड़ गया और फिर पूरा इलाका इसी नाम से मशहूर हो गया। इस जंग में मुसलमानों की 313 तादाद थी, जिस 77 मुहाजिरीन और 236 अंसार थे, और मुकाबले में 1000 का लश्कर था जो हर तरह के असलहे से लैस था। अबू जहल उसकी क़यादत कर रहा था। ये ग़ज़वा हिजरत के दूसरे साल 17 रमज़ानुल मुबारक और जुम्मे के दिन पेश आया था। इतनी बेसरो सामानी के आलम में मुसलमानों को फ़तह होना एक बहुत ही नाकाबिल यकीन बात थी, और इस वाक़े से अल्लाह ताला ने यहूद मदीना को बहुत इबरत हासिल करने की तलकीन फरमाई। तो जब ये हमने लफ्ज़ पढ़े कि यरौनहुम मिस्लहिम रअयल ऐन, तो ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा मौज़ा था कि इसमें मुसलमानों को तो कुफ़ार की तादाद दुगनी नज़र आ रही थी, लेकिन कुफ़ार को भी मुसलमानों की तादाद दुगनी नज़र आ रही थी। और फिर अल्लाह की मदद से 8 तलवारों को अल्लाह ने 1000 तलवारों पर कामयाबी नसीब फरमाई। और ये इबरत आमेज़ जो वाक़यात होते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हीं लोगों को नज़र आते हैं कि जो अपने अंदर की हकीकी आँख को खोल कर देखते हैं, और ऐसे ही लोगों को अल्लाह ने उलिल अब्सार कहा। तो यहाँ पर अल्लाह पाक ने साबित कर दिया कि दुनिया का माल और दौलत, औलाद, ये सब चीज़ें कभी काम नहीं आ सकती जब तक अल्लाह की मदद हासिल ना हो। तो आगे फरमाया ज़ुय्यिना लिन्नासी, और मुज़य्यन की गई लोगों के लिए हुब्बुश शहवाती, ख्वाहिशात की मोहब्बत, मिनन निसाई, औरतों की मोहब्बत, वल बनीना, और बेटों की मोहब्बत, वल कनातीरिल मुक़ंतरती, और ज़्यादा माल की मोहब्बत, मिनज़ ज़हबी वल फ़िज़्ज़ती, और वो बहुत सारा माल सोने और चांदी, वल खैलिल मुसव्वमाती, और निशान ज़दा घोड़े, वल अनआमी, और मवेशी, वल हर्सी, और खेती की मोहब्बत, ज़ालिका, ये मताउल हयात दुनिया, ये दुनिया की ज़िंदगी का सामान है, यानी ये चीज़ें दुनिया की ज़िंदगी में फ़ायदा हासिल करने का ज़रिया है। वल्लाहु, और अल्लाह इंदहु हुस्नुल मआब, अल्लाह के पास ही अच्छा ठिकाना है, यानी आखिरत की चीज़ों से बहुत अच्छी हैं। कुल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, अउनब्बिउकुम, कि क्या मैं तुम्हें खबर दूँ, बिखैरिम मिन ज़ालिकुम, इससे बेहतर चीज़ की जिसका जिक्र ऊपर हुआ, मगर वो अच्छी चीज़ें किन लोगों के लिए हैं? लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, तक़ो, कि जो अल्लाह से डरते हैं, इंद रब्बिहिम, उनके रब के पास, जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हार, बागात होंगे कि जिसके नीचे बहती हैं नहरें, खालिदीना फ़ीहा, वो हमेशा उनमें रहेंगे, व अज़वाजुम मुतहहरा, और जोड़े होंगे पाकीज़ा, व रिज़वानुम मिनल्लाह, और अल्लाह की रज़ामंदी हासिल होगी। अल्लाहु, और अल्लाह बसीरुम बिल इबाद, अपने बंदों को देखता है। इंसान के अंदर पैदाइशी तौर पर अल्लाह ताला ने इन चीज़ों की मोहब्बत और तलब और चाहत रख दी है, कि जो अल्लाह ने कहा कि औरतों की मोहब्बत, सोने चांदी की, बेटों की, और माल का जितना ढेर हो इंसान उतना ही खुश होता है। इसी तरह से निशान ज़दा घोड़े और मवेशी और खेतियाँ, ये चूँकि जिस वक्त कुरान पाक नाजिल हो रहा था तो उस वक़्त यही चीज़ें बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल थी। दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी, मगर इनको दबा कर रखना चाहिए। अल्लाह की मोहब्बत और शरीयत को इससे बालातर रखना चाहिए। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि मेरे बाद मेरी उम्मत में मर्दों के लिए सबसे बड़ा फितना औरत होगी, उससे बड़ा कोई फितना नहीं होगा। अगर ईमान बिल आखिरा मजबूत होगा तो इंसान खुद को कंट्रोल कर लेगा, वरना ये सब चीज़ें इसका मबूद बन जाएंगी। जैसे सूरह आराफ में भी एक आलिम था बनी इसराइल में, बिलाम बाउरा, उसका हम जिक्र पढ़ेंगे कि उसने भी एक औरत के चक्कर में अपने मुकाम से वो इतना गिर गया कि अल्लाह ताला ने उसको इबरत का निशान बना दिया लोगों के लिए। और तकवा भी यही है कि हम अपने नफ्स का जायज़ रास्ते से हक अदा करें, अल्लाह के हुक्म से बालातर ना हो जाएं। इन सब चीज़ों से फ़ायदा उठाना बुरा नहीं, लेकिन उस तरीके से जो अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने हमें तरीके बताए, इन्हीं चीज़ों से इंसान की इस दुनिया में आजमाइश होती है, और अक्सरियत इंसानों की इसमें कामयाब नहीं होती, इस इम्तिहान में फ़ेल हो जाती है। इन चीज़ों में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बज़ाते खुद बुरी हो, इनसे मोहब्बत करना एक फितरी अमर है, लेकिन अगर इन चीज़ों की
محبت میں انسان اتنا ڈوب جائے کہ اس کو آخرت ہی یاد نہ رہے۔ یہ تمام چیزیں جو انسان کو آج بہت اہم نظر آ رہی ہیں، قیامت کے دن یہ کچھ کام نہیں آئیں گی اگر ان کو ہم نے جائز طریقے سے نہیں اپنایا ہوگا تو۔ ان چیزوں کی جو کچھ اہمیت ہے وہ صرف اس وقت تک کہ جب تک معاملہ انسان اور انسان کے درمیان میں ہے۔ جب سور پھونک دیا جائے گا اور معاملہ انسان اور خدا کے درمیان ہو جائے گا تو یہ چیزیں اتنی بے قیمت ہو جائیں گی کہ جیسے ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ بدر کا واقعہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا نمونہ ہے کہ حق کا انکار کرنے والوں کا اس وقت تعداد بہت زیادہ تھی، طاقت بہت زیادہ تھی، اور حق کو ماننے والوں کی تعداد اور طاقت بہت کم تھی، مگر اس کے باوجود غیر معمولی طور پر ان کو شکست ہوئی، اور جو حق پر تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ یہ ایک ایسا ثبوت ہے کہ اللہ ہمیشہ حق کے ساتھ ہوتا ہے۔ اتنے غیر معمولی فرق کے باوجود اتنی غیر معمولی فتح اللہ کے بغیر ممکن نہیں، اور یہ خدا کی سنت ہے جو آج تک قائم ہے۔ بے شک بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم حق پر ہیں، اکیلے ہیں، اگر ہم حق پر ڈٹ جاتے ہیں تو لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ خدا کے لیے اس حق پر کھڑے رہتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ حق اپنا آپ منواتا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی تمام نعمتوں کو حلال ذرائع سے عطا کرے اور ان نعمتوں کو ہمارے لیے آزمائش نہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔